السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 419 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 58 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 28 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون۔ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بلا قد جاءتک آیاتی، پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ وہ جان روئے گی، چلائے گی اور تمناؤں کا اظہار کرے گی، کاش کہ میں ایسے ہوتا، کاش کہ ایسے ہوتا۔ اس ساری باتوں کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری آیات دلائل براہین آئے، وحی کی صورت میں، پیغمبروں کی صورت میں، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں، صحیفے، پیغامات، فیصلوں کی صورت۔ فکذبت بها، پس تو نے اس کو جھٹلا دیا، کبھی عقیدے سے، کبھی پریکٹیکلی لائف سے، کبھی توہمات سے۔ وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے تکبر کیا اور تو تھا انکار کرنے والوں سے، کافر تھا، ناشکرا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، قیامت کے دن دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ کہے، جھوٹی باتیں کہی، یعنی جھوٹ بولتے رہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، فیصلوں، فرامین کے بارے میں۔ کیا دیکھیں گے؟ وجوہہم مسودہ، یہ رسول پاک کو بتایا جا رہا ہے اور ہر مخاطب کو، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قرآن میں اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں؟ نہیں، ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی کامیابیوں کے ساتھ، کامرانیوں کے ساتھ۔
لا یمسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں چھوئے گی، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں، کوئی غم فکر پریشانی نہیں ہو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، کارساز ہے، ذمہ دار ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمان و زمینوں کی چابیاں ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا، ارشادات کا کفر و انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی سب نقصان اٹھانے والے، گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں قل افغیر اللہ تأمرونی، کیا تم لوگ مجھے اللہ کے سوا حکم دیتے ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم کرتے ہو اعبدو، کہ میں اس کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اللہ کی ذات، صفات اور اس سے ناواقف لوگوں، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو دعوت کے ذریعے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی محترم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور تیرے سے پہلے انبیاء رسولوں کی طرف بھی وحی فرمائی تھی۔ کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شریک ٹھہرایا، شرک کیا، تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے بہت نقصان اٹھانے والوں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ کی بس تم عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور آپ ہو جائیں شکر گزاروں سے، شکر کرنے والوں سے۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، گویا کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری، یعنی ساری زمینیں قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان وہ سارے لپیٹ کر اس کی دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے تمام ان نظریات اور ان دعووں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا شرک کرتے ہیں۔ اللہ منزہ ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کبھی نہیں ہے۔ حضرات، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو انجام ہے اس سے ناقفیت بہت بڑی جہالت ہے۔ میں اس کی ذرا سادے لفظوں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ کل بھی میں مطالعہ کر رہا تھا اور آج بھی میں نے اس کی تقریر کے لیے میں نے دوبارہ پھر اس کی اسٹڈی کی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فتح الباری کے شارح ہیں، انہوں نے فتح الباری کی شرح کی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنی تحقیق کے مطابق کچھ بیماریوں کی قسمیں بیان کی، مرض، تو انہوں نے ایک بیماری کا ذکر کیا جس کو بولتے ہیں جہالت۔ جہالت بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، جس طرح آپ سنتے ہیں نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دل بیمار ہے، سوچ بیمار ہے، فکر بیمار ہے۔ تو یہ جہالت کا معنی ہوتا ہے کہ ناواقفیت، غسل جنابت کس طرح کرنا ہے، اسی طرح وضو کس طرح کرنا ہے، قیام اللیل کس طرح کرنا ہے، ازواجی زندگی میں عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت کی ابتدا کس طرح کرنی ہے۔ یہ تمہارے مسائل، ساری دلیلیں مسائل سید الانبیاء کی سیرت پاک سے اور آپ کی پریکٹیکل لائف سے یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ جو بندہ ان سے ناواقف ہے، ان کو جانتا نہیں ہے، تو اس بیماری میں مبتلا ہے جس کو جہالت کہتے ہیں۔ اب جہالت کی بیماری کی شفا اور علاج کیا ہے؟ مسئلۃ من العلماء، اہل علم سے سوال کیا جائے
جب نہ پڑھا جائے، نہ سیکھا جائے، نہ سوال کیا جائے، نہ اس کا حل تدبر کیا جائے، تو ظاہر ہے وہ ساری زندگی اسی جہالت میں رہے گا، اور ساری زندگی بعد دو رکعت نماز پیچھے سے مانگ رہے تھے، تھلے سے مانگ رہے تھے، کتے سے مانگ رہے، وہ ساری زندگی اس طریقہ کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ بالاتفاق یہ کوئی مزاح کی بات نہیں ہے، نہ طنز کی بات ہے۔ کلام اور نیت میں فرق ہے بنیادی۔ النیت فعل القلب، نیت دل کے فعل کا نام ہے، کلام زبان کے فعل کا نام ہے۔ تو نیت پر آدمی کلام کر رہے ہو، جہاں کلام کرنی ہے وہاں آدمی نیت کر رہے ہو، تو الٹ ہو گیا سارا۔ اور مفسرین، محدثین، علماء کرام، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر فقہ حنفیہ کے قائل تھے، لیکن ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ ہم بھی ادھر پڑھاتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے سلیبس کے اندر بھی ہے حجت اللہ، بہت شاندار اتنی بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، جو زبان سے نیت کرتا ہے نمازوں کی، حج عمرے کے علاوہ، اس کا یہ عمل بدعت ہے، اس نے خود ایجاد کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اگرچہ وہ حنفی العقیدہ کہلاتے ہیں، لیکن بیشتر اکثریت مسائل میں کتاب و سنت کی تعلیمات کی پیروی کی بھی ہے، حکم بھی دیا ہے، تعلیم بھی دی ہے۔ تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ جب ہم ساری زندگی ایک بات کرتے کہتے رہتے ہیں، اس کے ہٹتے نہیں ہیں، تو یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہم علاج نہیں کرتے تو بیماری، مرض بڑھتا جائے، جو دوا۔ تو مسئلہ ایک ہمارے ساتھی نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں غروب الشمس سے پہلے تشریف لاتے ہیں، پھر وہ مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اس کی ذرا وضاحت کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت جو ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، یا آدمی جو تلاوت کر رہا ہو وہ نماز کی حالت میں ہو یا مجلس میں ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں باتیں میں گزارش کر رہا ہوں۔ اصل مسئلہ پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کی نماز پڑھ کے سورج کے ڈوبنے تک عام نفل نمازیں پڑھنا ممنوع ہے، لیکن باریک مسئلہ ہے، سمجھ لیں، سبب الصلاۃ، کسی سبب کے لیے جو نماز ہے وہ پڑھنی جائز ہے۔ سبب الصلاۃ کیا ہے؟ کوئی آدمی باہر سے مسجد میں آیا ہے تو فرمان رسول پاک کا لا یجلسن حتی یصلی رکعتین، وہ نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ تو یہ تحیت المسجد ہوئی کہ وہ بندہ باہر سے آیا ہے تو مسجد میں داخلے کی وجہ سے اس نے یہ نماز پڑھی ہے، ویسے نفل وقت نہیں۔ نماز جنازہ آ گیا عصر کے بعد، فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نماز استسقاء، سورج کو گرہن لگ گیا ہے، تم اس کے لیے نماز پڑھ سکتے ہو، سمجھ آ رہی؟ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو، تم استسقاء، بارشی دعا کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح یہ نماز سبب الصلاۃ میں آتی ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ 2-3 منٹ رہتے ہو تو پھر گریز کریں۔ غروب الشمس سے پہلے احترام کرنا ہے، کس وقت کا بنا، کیوں بنا کیا ہے؟ سورج ڈوب رہا ہو، سورج نکل رہا ہو، سورج سائے پہ ہو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سورج کے پجاری ان 3 وقتوں میں سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج سر پہ ہو، ڈھلا نہ ہو، زالت الشمس نہ ہو، جس کا نام ہم نے زوال شمس رکھا ہوا ہے، زوال کا ٹائم۔ زوال ہو گیا تو پھر تو معاملہ ہی ہو گیا، زوال کا معنی ڈلنا، ڈل گیا تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے سر پہ سورج اور ڈلا ہوا نہ ہو، تو شریعت مصطفیٰ میں منع کر دیا گیا ہے تاکہ یہ مشابہت نہ ہے، یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے یا سورج کو کر رہا ہے۔ نماز جنازہ میں کیوں رکوع سجدہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کسی ولی کی وہ نماز جنازہ، ہو سکتا ہے استاد کی ہو سکتا ہے ماں کی ہو سکتا ہے استاد کی ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رکھڑی ختم کر دیا۔ رکوع سجدہ نہیں کرنا ہے، نماز جنازہ پڑھو، کھڑے ہو کر دعا کرو، فارغ ہو جاؤ، تاکہ اشتباہ نہ ہو۔
تو میرا حس کرنا مقصود یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کی نماز میں سورج غروب ہونے، عام نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کوئی سبب و سبب کی نماز رہتی ہے، آپ سوئے ہوئے تھے نماز پڑھ سکتے ہو، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو، تحیت المسجد آئے ہیں مسجد میں تو وہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ مجلس میں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ وہاں سجدہ تلاوت کا غور فرما لیں، مؤخر بھی کر سکتے ہیں، یعنی مجلس میں امام تلاوت کی ہے، پھر تلاوت کی ہے، پھر تلاوت کی ہے، اٹھیں گے تو سجدہ تلاوت کر لیں۔ بعض اہل علم کا یہ بھی فتویٰ ہے اگر رہ جائے بھول جائے تو قضا دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ آپ کا کام ویسے بھی چل سکتا ہے، لیکن اہمیت یہی ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے سجدہ تلاوت کی ہے تو کرنا ہی بہتر ہے، گریز کرنا ٹھیک نہیں۔ تو یہ ہے، باقی کوئی بات رہے گی انشاءاللہ پھر کر لیں۔ پھر وہی گل آ گئی نا، جب زوال ہو گیا تو پھر تو مسئلہ ہوئے گا۔ اصل معاملہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعے والے دن آدمی فرض کرے 12 بج گئے ہیں، جس سر پہ ہے تو جمعے والا دن ہو یا اس کے علاوہ مسجد میں آ کر اس کا تصور نہیں ہے، کیوں بلا؟ جو بندہ مسجد میں آئے جمعہ نماز ظہر پڑھنے کے لیے تو اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کرنا ہے، سورج کا گزاری نہیں ہے وہ، لہذا وہ نفل پڑھے نوافل پڑھے سنتے پڑھے، بلا حرج کوئی حرج نہیں۔ جب لوگ سوال سے بھی کرتے ہیں جب جمعے دن زوال کا ٹائم ہے، سورج ڈلتا ہے جمعے والے دن میں اور سر پہ بھی آتا ہے جمعے والے دن۔ کئی بندے بڑا شریفانہ سوال کرتے ہیں حضرت صاحب میں زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہوں تو پھر کیا ہے؟ زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، فوت ہونے کے بعد وراثت ہوتی ہے۔ ان سوالوں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں کوئی اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہے تو اجازت ہے، اس کو ہبہ کہتے ہیں، وراثت کی تقسیم نہیں کہتے۔ پھر اس کا ضابطہ الگ ہے، وہ بیٹی بیٹیوں میں برابر تقسیم کرنا ہے۔ ہاں اگر شیئر ہولڈر بیٹی بیٹیاں کسی کے حق میں وڈرا ہو جائیں، اس کو باقاعدہ اصطلاح اس کو رد کہتے ہیں، یعنی اپنا حصہ کسی کے حق میں وڈرا ہو جانا، کہ وہ کہتے ہیں جی میرا حصہ میری باجی کو بھائی کو یہ تقسیم کر دیں، کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے تو ساری باتیں کی کہ وہ کرنا تو چاہے، اس میں مولوی مسئلہ بتانے والے کو حصہ نہیں ملنا، پہنا پر ہمیں ملنا، سانوں تو صرف کھوائی ملنی ہے، وہ بھی اگر وہ کر دیا تقسیم کرے تو اللہ کو اس کی بات ہے۔ مسئلہ ہے کہ پیار کر لے تو کوئی الگ بات ہے، چلو جی تسی پانی کا گلاس پی لو، لیکن تقسیم آپ نہیں کرنا ہے۔ اور جن کا استحقاق اللہ نے رکھے اسے اللہ نے مقرر فرما دیے۔ یہاں ایک ماضین میں آگے گئی آگے بھی بات ہوئی ہے، پھر دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں۔ ایک بزرگ نے بڑا فون کیا، کہنے لگے جی بڑے مسئلے بیان کرتے ہوئے اللہ بڑا عادل ہے جی، اللہ بڑے عدل کرتا ہے جی۔ میں نے کہا اب بھی میرا عقیدہ یہی ہے، اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا۔ اے جی پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو 2 حصے دیے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ کیوں دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے کیا۔ اب کیوں کا جواب بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن جرم کیسے اندازہ کروں اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ یہ وہی طرز کا ہے جی، زور کے 4 فرض کیوں ہیں، فجر کے 2 کیوں ہیں؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ عشاء کے 4 ہیں، مغرب کے 3 کیوں ہیں؟ کوئی کلندر کہہ سکتا ہے، لیکن جس کی فرقی الٹی چلتی ہے۔ شریعت یہی تو کہا ہے کہ یہ میرا قانون ہے، میں نے بنا دیا، لیکن اس کا جواب سن لیں کیا ہے؟ بیٹے کو 2 کیوں دیے ہیں اور بیٹی کو 1 کیوں دیا ہے؟ وراثت کی تقسیم میں جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیا، سورۃ نساء میں بڑی ٹھوک کے ہم نے پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ، تو جن کے حصے مقرر کیے ان لوگوں کو بولتے ہیں اصحاب الفروض یا اصحاب الفرائض۔ وہ لوگ بنتے ہیں 12، بیوی بندے ملا کے وہ 12 بنتے ہیں۔ مرد حضرات کو صرف 4 شکلوں میں حصہ ملتا ہے۔ یہ مرد کی حیثیت جو ہے، کبھی نانا ہوتا ہے، کبھی دادا ہوتا ہے، کبھی خامد ہوتا ہے، اسے ہیں، لیکن 4 شکلوں میں مرد کو حصہ ملتا ہے، کبھی باپ، کبھی خامد، کبھی بیٹا، کبھی بھائی۔ ان رشتوں کے علاوہ مرد جس حالت میں ہو اس کو وراثت نہیں ملتی۔ بہت بڑی بات میں نے کہا دی ہے، اور قرآن و حدیث اپنی طرف سے نہیں کی، سن رہے ہو؟ مرد حضرات کو جو وراثت کا حصہ ملتا ہے، کبھی باپ کی حیثیت میں ملتا ہے، کبھی بیٹے کی حیثیت میں ملتا ہے، کبھی خامد کی حیثیت میں ملتا ہے، کبھی بھائی کی حیثیت میں ملتا ہے۔ تو عورت کو 8 شکلوں میں حصہ ملتا ہے۔ اگر ادھر ڈبل دیا ہے تو ادھر ڈبل کر دیا اللہ نے۔ کون سا ملا گی؟
مردوں کو 4 شکلوں میں حصہ ملتا ہے، خاتون کو 8 شکلوں میں حصہ ملتا ہے. کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی بیٹی، کبھی پوتی، کبھی حقیقی بہن، کبھی اللہ تی باپ کی طرف سے بہن، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی دادی. سبحان اللہ، ان ساری حالتوں میں بے بیری حصہ لے جاتی ہے. پچھلے دنوں میرے پاس فتویٰ ایسا ہے، اس سٹر ٹاؤن کے علاقے سے تو بندہ فوت ہوا، اس کی صرف ایک بیٹی تھی، 1.5 کروڑ ملا اس کو. ایک دفعہ پوتی اکیلی ہے، اس کو کئی کروڑ ملا ہے. ایک اور کیس آیا تھا تو وہ بہن تھی حقیقی، تو وہ کہہ رہے تھے وہ بھائی، باجی جی تو ہمیں گڈی لے دینا، تو ہمیں کوٹھی لے دینا. نہیں ویر تسی جو اللہ میں دیندا ہے وہی دے دیو. سبحان اللہ کرنا، تسی ویر میرے بڑے چنگے بھائی ہو، لیکن میرا اللہ سیاںا ہے زیادہ. سبحان اللہ کو بولنا. اور کہنے نہیں باجی تم کوٹھی بھی لے دینا، تم گڈی لے دینا. اللہ تو آ رہا سی 8 کروڑ تے بھرا دے لسن 1.5 کروڑ. تو پھر اللہ کا سبحان اللہ نے کیا چھوڑنا. اس بات سے اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں چھوڑی کوئی. اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. وہ تو سوال ہی ہم نے کیا نا، وہ الگ موضوع ہے. یہ الگ ہے کہ اس کو وراثت تقسیم کس ترتیب کیا ہے. سادے لفظوں میں میرا یہ جمعہ یہی تھا کہ مرنے والوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کفن دفن بھی اس کے ترکے سے کیا جائے. کفن دفن کے پیسے پھول جو چھڑک دے ہو نا، ترکے سے کیا جائے، کڑموں سے یہ دائیں بائیں سے نہ لیا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے، سب جو قرض چھوڑا اس نے. تیسری بات اگر وصیت کر گیا ہے تو وصیت ہے یہ ذہن میں رکھیں، وارثوں کے نام مرحوم مالی وصیت نہیں کر سکتا. اس جملے پر غور، مثلا بیٹی، بیٹا، بیوی، میری بیوی نے کوٹھی دے دیا جائے، میرے پتر نے فلانی شے دے دیا جائے، میری بیٹی نے فلانی شے لا. باقی وصیتیں کر سکتا ہے. اور بیٹو نماز پڑھو مرو گے، صدقہ خیرات کیا کرو گے، مسجد کی پرچی دیا کرو گے، ترجمہ کلاس والوں کو لڑکا کھلایا کرو گے، یہ وصیت کر سکتا ہے. لیکن مالی وصیت نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس نے یہ وصیت کی ہے، اور وصیت کا قانون یہ ہے کہ اپنے مال کے تیسرے حصے سے زائد نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ. فرض کرو مرحوم نے سارا کچھ بانٹا ہے اور اس کے 3 کروڑ، یہ بھی مسئلہ میرے پاس آیا تھا، 3 کروڑ اس بندے کے پاس 3 کروڑ بچے. اب وہ اس میں 1/3 حصہ اللہ کے نام پہ خرچ کر سکتا ہے. یعنی 3 کروڑ میں سے 1 کروڑ غریبوں مسیتوں مساجد مدارس یہ وہ کو خرچ کر سکتا. تیسرا حصہ تو وصیت کو نافذ کرنا ہے، پہلے قرض ادا کرنا ہے، وصیتوں کو ادا کرنا ہے، کفن دفن کا معاملہ حل کرنا ہے، اس کے بعد جو بچے اس کو اس قانون کے مطابق تقسیم کرنا ہے. اور ہو گیا تو ہے وہ باپ سیاح نہیں، اب اللہ زیادہ سیاح ہے. پتر پاویں 2.5 سال کا ہوئے تو پاویں 90 سال کا ہوئے، وہ باپ وہ بیٹوں کی شمار میں حصہ برابر آئے گا. جتنا پہلے اس نے کیا ہے وہ کھاؤ موج میں کر کے تاکہ 2.5 سال اس کو حصہ ملے گا. چھوٹا سمجھ کر یا بیٹی سمجھ کر یا بیوی سمجھ کر اس کو کم دینا، یہی تو وراثت جب گڑبڑ ہو رہی ہے. اس لیے فتنے فساد لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. اللہ کے قانون کا کرو گے سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو میرے خیال پڑھیے تھوڑا جا. ارشاد ہوتا ہے بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بہا. بھائی کیوں نہیں، یہ تو وقت آئے گا، موت آئے گی، قیامت آئے گی، میزان عدل قائم ہوگا. تیرے پاس میری آیتیں، میرے قوانین آئے، فکذبت بہا، تو نے اس کو جھٹلایا. کتنے بندے بے نماز ہیں؟ سروے کرو، سروے کرو گھروں کے اندر بے نماز کتنے ہیں. تو شریعت نے فتویٰ دی ہے بے نماز جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں. رسول پاک کا فرمان ہے کفر اور اسلام کے درمیان ترک الصلاۃ کا فرق ہے. اب میں فتویٰ دوں وہ پاجی سارے نے کافر کا فتویٰ مولوی صاحب نے دیا، رسول پاک اور اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. قرآن کی ہے نماز پڑھو مشرک نہ بنو. بے نماز پڑھے ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فتویٰ یہ ہے کہ بے نماز باجا نماز جنازہ نہ پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اور ابو کی کرنا. مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ میں تو سخت خلاف ہوں. میں کہا جو اور بھی خلاف نے تو ایک اور ہو جاؤ گے پھر کی فرق پڑے گا.
کیوں خلاف ہو؟ کہنے لگے تسی بے نمازوں کے جنازے میں پڑھی جاتے ہو. میں جنازہ پڑھانا چھڑ دیتا ہے ماشاء اللہ 2-4 سال جنازے بھی پڑھاتے ہو. نکاح بھی نکاح میں کرانا وہ وجہ کو فیس دینا وہ نہیں دیتا, زیادہ تر نہیں دیتے. وہاں تو کچھ نہیں آنا, چلو چپ کر ادھر نکل جاؤ. اس واسطے خلاف ہاں تسی جنازے میں پڑھتے ہو تو انہاں دے نکاح بھی کرتے ہو. تو کدھر کافر دا کافر نال نکاح کراندے ہو, بے نمازوں کے جنازے نکاح پڑھائے جاندے ہو. بندہ تو صحیح آندا پیا, بڑی کھچائی کی اس نے میری. تو تسی آپ نے حساب لا لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تو کافر تھا, کافروں سے تھا. دو اس کے درمیان, یا تو نہ شکروں سے تھا, تیرے اندر کوئی غیرت نہیں ہے, تیرے اندر کوئی شکرانے کی بیاد نہیں. تینوں پتر دیتا ذات الہی تو دیندی پھر دہائی, میرے پیرا نے بوٹی لائی, تو شرم نہیں آتا؟ روٹی ٹکر اللہ دے دے سویرے نعرے مارے تیرے ہی کھائیے, تیرے گیت گائیے, صدقے یا رسول اللہ, نظر اللہ نیاز حسین. کتنے لوگ نعرے مارتے ہیں, یہی تبصرہ ہو رہا ہے. وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تو کافر بھی تھا, متکبر بھی تھا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ, آپ دیکھ لیں گے قیامت والے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کی, جھوٹ کرتے رہے, فراڈیاں مارتے رہے, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. قرآن میں ایک دوسرا ہوتا ہے چہرے سیاہ ہوں گے, آنکھیں نیلی ہوں گی. اکھاں نیلیاں ہوں تو منہ کالا ہو گئے, وہ تو ڈرونی شکل بنتی, بہت بری حالت ہو گئی. تو فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین, ان تکبر کرنے والوں, اکڑنے والوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. فرمایا بڑا ٹھکانہ ہے, ہم نے سیٹیں بک کی ہوئی ہیں, سیٹیں بک ہیں. میں اپنی مرضی سے بات نہیں کر رہا. امام الانبیاء نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس بندے نے میرے متعلق جھوٹ بولا, رسول پاک فرماتے ہیں اس کے نام جہنم الاٹ ہو گئی ہے, اب وہ جہنم میں جگہ منتخب کر لے, میں نے کہاں رہنا ہے, پسند کر لے جگہ. تو اس کا ٹھکانہ تو بنا ہوا ہے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا, اور ہم نجات دیں گے, اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا, اللہ سے, اس کی حیبت سے ڈرتے رہے, گناہوں سے بچتے رہے. بمفازتہم, ان کی کامیابیوں پر اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں گے. لا یمسہم سوء, اور کوئی تکلیف, کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوگی. ولا یحزنون, نہ وہ غم زدہ ہوں گے ہم کچھ نہیں کر کے آئے, بڑے کامیاب ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے, گھر والے چابیاں تلاش کرتے ہیں کہ بابا جی فوت ہو گئے, کیا چھوڑ کے گئے ہیں, تلاش کرو. فرشتے دیکھ رہے ہیں بابا جی مر کے آ رہے ہیں, لے کے کیا جا رہا ہے, یہ دیکھتے ہیں. چھوڑ کے کیا جا رہا ہے, وہ دیکھتے ہیں لے کے کیا جا رہا ہے. اور سید الانبیاء نے فیصلہ فرمایا قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں, مال بھی, رشتہ دار بھی, اعمال بھی. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں, صرف ایک رہے, اعمال آ جاتے ہیں, 4 پائے بھی واپس, کھیس بھی واپس, سرانہ بھی واپس, تے رشتہ دار بھی سارے واپس. لبے لیا تو جانے تیرا کام, دب دب کے وہاں بے لیا تیرا, جرا کے کھا بے لیا. اللہ ہمیں توفیق دے. یہ تاریخ نہیں بیان ہو رہی, حقیقت پہ غور کیا جائے. تو ارشاد ہوتا ہے اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق کون ہے, صرف اللہ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اللہ ہر چیز کا ذمہ دار, کارساز بھی ہے. چیونٹی اور زیبرا میں فرق ہے, ہاتھی اور چڑیا میں فرق ہے, آسٹریلیا کا طوطا کبوتر جانگلی میں فرق ہے, جنگلی خرگوش اور پالتو خرگوش میں فرق ہے. کس نے کیا ہے, وہ کہتا ہے میں نے کیا, میں نے ڈیزائن بنایا, میں ہی خالق ہوں, رزاق بھی میں ہوں, مجھے پتا ہے کتنے خرگوش ہیں, کتنی چونٹیاں, کتنے کتے بیلے ہیں, کتنی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. نظام پر غور کرے. وہو علی, ذمہ دار بھی وہی ہے, اور لہو مقالید السماوات, اسی کے بعد آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے چابیاں بھی اس کے پاس ہیں, خزانے بھی اس کے پاس ہیں, اختیارات بھی اس کے پاس ہیں. باقی کرنے والی سرکار کون, وہ تو کرنے والی سرکار تو ایک ہوگی, دوسرے مالک وہ, خالق وہ, اختیار اس کے پاس, خزانے اس کے پاس, چابیاں اس کے پاس, باقی اللہ اکبر. لیکن اس میں ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے,
لوگ جب پریشان ہوتے ہیں جی شادی کو 4 سال نہیں 6 سال ہو گئے جی اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا پیارا ہے، پڑھا لکھا ہے، مالدار ہے، تو اولاد نہیں ہو رہی. اس طرح یہ پھر وہ جاتے ہیں شادی کے پاس، وہ پھر کتاب کا سوال لاتے ہیں، اما کا نہ کیے، ابے کا نہ کیے، کنے سال ہو گئے، پترا تیرے تو کسے کیتا ہے، تیرے تے کسے کی کوئی بدل نہیں لکھ، تیری سو بن چڑی کسے، کاروباری چل رہا جی، اتنا پیسہ 70-80 لاکھ لگایا ہے، بلکہ 1.5-2 کروڑ لگایا ہے جی، منڈا پڑھا لکھا ہے، کارخانہ اپنا ہے، ماحول اپنا ہے، کام نہیں چل رہا، اشار اندر سے تو اللہ کاروبار کی بندش ہے. اس عقیدے کا ترجمہ تھا کہ اس کا معنی یہ ہے، وہ کہہ رہے بکواس کر رہے اللہ دینا چاہتا ہے لیکن شاعرہ نے ڈھک دیتا ہے، وہ نہیں دینا چاہتے. اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے لیکن شاعر ہی کہتے ہیں میں نہیں ہوں دینا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اور بندہ بندوں گا اور جی سو میں کینٹکی کی پارٹی آ گئی، اب وہ فوت ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، تو جس کے بارے میں بات کی ان کے بھائی زندہ، باقی سارے فوت ہو گئے. میں نام نہیں لیتا، بڑے ارد خراب کری. وہ پاجی تھوڑے وہ بھی شگرد ہیں، وہ بھی شگرد ہیں، وہ تھوڑا شگرد ہے جی، یہ ساری سو بن چڑی ہے نا، تو ساری کینٹریں ہیں 1.5 کنال دیا ڈبل ڈور سٹوریاں کوٹیاں. تو میں کہا تسی دو جی 1.5 کنال دی ڈبل سٹوری کوٹھی ہے، تو رات کو کی کر رہے ہو، سو کھول لیا کرو. جو نہ بند چڑی ہے تو کھولنا تو صحیح کہ مولوی صاحب نے کھول لی. بہت سمجھ لگی نا مسئلے کی، ہمیں آتا ہوگا سو بننی ہے، کسے بال نہیں ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہا، یہ کیا سلسلہ ہے سارا؟ یہی مسئلہ بیان لہو مقالید السماء، اس کے بعد آسمان و زمین کی چابیاں. والذین کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں پر کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی گھاٹے والے سارے مسکین. قل افغیر اللہ، اے نبی محترم اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ تأمرونی، تو مجھے حکم دیتے ہو، اعبدوا ایھا، اور جاہلو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں. آتا نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، یہی ہے مسئلہ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، نبی محترم سنو، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تیرے سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، ان جملوں پر غور کریں، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا آپ ہو جائے. نبی اور رسول اور نبی محترم کو یہ خطاب اللہ فرمائے کہ تمہارے عمل بھی ضائع ہو جائیں اگر شرک کیا، تو باقی دنیا وہ جنہ مرضی شرک کرتے ہیں، جنیاں سرکاراں دے، جنیاں قبراں دے، سب دے ڈیرے لگے، کوٹ کوٹ پیتیاں دے، اللہ نال گلاں کی کوٹ بندے نال گل نہیں کر سکتا، بندے دے پتر نال اللہ نال کی گل کرنی. اور جس نشہ کیتا ہے وہ بندے نال گل کر لیتا، انہیں ہوش ہی کو نہیں کرنا کی. تے عقیدہ ہے وہ کیا بنایا ہوا ہے، کوٹ کوٹ پیتیاں تے اللہ نال گلاں کی. سب کے جان تیریاں لاواں دے چھتراں دے لائے گئے بندے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرم کرو، کس وجہ لگے ہوئے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، ہاں بل اللہ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں میں سے ہو جو. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. اور وہ کون ہے اللہ؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمینیں اللہ مٹھی میں رکھیں گے. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، سارے آسمان لپیٹ کے اللہ سجے ہاتھ، ایک ہاتھ ساری زمینیں، اللہ فرمائیں گے چلا لیں گے. کدھر گئے بادشاہ دنیا کے، رشین کدھر گئے، کینیڈین کدھر گئے، امریکن کدھر گئے، تو فلانے کدھر گئے، انڈیا کے مودی صاحب کیا کریں گے. اور شورے کی جگہ گاؤں کا بول پہ دے. اندرا گاندھی جس دور میں تھی، شاہ صاحب ہمارے پاس ایک نوٹس آئے سیرت اور تاریخ کے حوالے سے، مدینہ یونیورسٹی کے حوالے سے، اور اندرا گاندھی نے بیان دیا تھا ان البقرۃ ھذہ امنا، یہ گائے ہماری ماں ہے، نحبھا و نحبھا، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتی ہے. گوبر سے اس کے جو تنکے اٹھا کے دانے چوک کے کھائے گا بخشا جائے گا. گاں کے گوبر دانے چوک کے کھاؤ تو بول پیو گاں کا، تو سڑکے جو لڑو مسلمان والا.
اے مادر ناراض اللہ اکبر تے ہندو منہ پر نہ جانے. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام نسبتوں سے جو لوگ شرکیہ کلمات کہتے بولتے نسبت کرتے ہیں. اللہ کرے توفیق دے دے سمجھ. ارشاد ہوتا ہے بلا قد جاءت آیاتی، کیوں نہیں او بھائی ہر مخاطب تیرے پاس میری آیتیں دلائل بہاری براہین آئے، فقال تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرتا تکبر کیا، وکنت من الکافرین تو کافروں سے تھا. ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ متکبرین کے لیے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ وہاں کوئی نہیں. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، نجات دیں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابیوں کی بنیاد پر. لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، ان کو کوئی برائی تکلیف پریشانی نہیں چھوئے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم زدہ ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، کارساز ہے، ذمہ دار. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ، اسی کے پاس زمین و آسمانوں کی چابیاں ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جن کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، اولئک ہم، یہ سارے نقصان اٹھانے والے ہیں. قل افغیر اللہ، آپ کہیں ربی مکرم، افغیر اللہ تأمرونی، کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو اعبد، میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو. وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، اور تحقیق تیری طرف وحی کی ہے، اللہ نے رسول پاک سے فرمایا. وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور تباہ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے آپ کے عمل. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور آپ نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے. بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کی عبادت کرو. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں میں ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے نہیں قدر دانی کی اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور اسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے تمام نسبتوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا شرک کرتے ہیں.